امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ تو ملزم نے عرض کی کہ ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ تو ملزم نے کہا، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے ہوا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر سزا لازم ہو گئی ہے اور اس کے بدلے تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو ملزم نے جواب دیا کہ آقا، مجھے آپ رضی اللہ عنہ کے حکم پر کوئی انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا، بیان کرو۔ تو اس نے عرض کی کہ 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو پورا کرنے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد ضرور واپس آئے گا۔ اس کی ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گیا اور تیسرا دن آ گیا۔ سب صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے، دونوں مدعی بھی آ گئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف سے پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعی نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، اگر 3 دن گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، چہرے پر مٹی جمی ہوئی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا، موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف بات یہ تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی تھی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ یہ وعدے کا پکا ہوگا اور میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشکالود ہو گئے اور مدعی نے التجا کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔